गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट चितापुर तालुका के भागोड़ी गांव में अनस बिन मलिक एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से मस्जिद आबिदा की तामीर का आगाज़ किया गया है। इस मौके पर मस्जिद की संगे बुनियाद रखी गई और एक बावकार तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब की सदारत मौलाना शरीफ मजहरी साहब ने की, जबकि सरपरस्ती मौलाना गौसुद्दीन कासमी साहब ने फरमाई है। प्रोग्राम में हाफिज़ मोहम्मद गुफरान साहब हकानी, मौलाना अब्दुल वहाब हुस्सामी, काजी आजम सिद्दीकी चितापुर और मौलाना महमूद बाखवी साहब ने शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। इसके अलावा हाफिज़ महबूब रहमानी भागोड़ी, सिद्धू पाटिल, देवेंद्रा दोनगांव, रमाकांत तलाटी, रमेश निकंटी और इलाके के कई मुअज़्ज़िज़ अफराद यहाँ मौजूद रहे। उलमा इकराम ने अपने खिताब में कहा कि जब नए लेआउट्स और कॉलोनीज आबाद होती हैं तो लोगों की इबादत और दीनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इबादत गाहों के लिए जगह मुकर्रर की जाती है। इसी मकसद के तहत यहाँ मस्जिद आबिदा की संगे बुनियाद रखी गई। इस तकरीब में यह भी ऐलान किया गया कि आने वाले दिनों में मस्जिद के साथ एक मदरसा भी तामीर किया जाएगा, जहाँ दीनी तालीम का इंतज़ाम होगा। ख़ास बात यह रही कि इस प्रोग्राम में मुस्लिम भाइयों के साथ साथ हिंदू भाइयों ने भी शिरकत कर भाईचारे, मोहब्बत और कौमी यकजहती का पैगाम दिया। मस्जिद कमेटी की जानिब से अमानत अली रहमानी ने तमाम मेहमानों और शिरकत करने वाले अफराद का शुक्रिया अदा किया। ये तकरीब सिर्फ एक मस्जिद की बुनियाद रखने तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसके ज़रिए इंसानियत, अमन और भाईचारे का पैगाम भी दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यहाँ जो है नई आबादी नजर आ रही है, माशाल्लाह, प्लाटिंग भी है जी नई आबादी है। तो इस एतबार से जहाँ भी नई आबादी होती है, इसमें हमारे मुसलमान भाई भी, हिंदू भाई भी हैं। नई आबादी होती है तो जाहिर बात है वहाँ मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास गुलबर्गा में पहले से सैकड़ों मस्जिदें हैं, जहाँ भी प्लाटिंग होती है वहाँ प्लाट बनाने वाले मस्जिद के लिए जगह भी छोड़ देते हैं, मस्जिद भी बन जाती है। इसी एतबार से अच्छी चीज़ है, या प्लाटिंग भी है। तो यहाँ के लोगों के लिए जब प्लाट खरीदें, मकान बनाएंगे तो बड़े मस्जिद बनेंगी, नमाज़ पढ़ने के लिए आसानी हो जाएंगी। फिर दूसरी खुशी की बात ये सुनने में आई और हज़रात से कि साथ में मदरसा भी मुंसलिक कर रहे हैं, मदरसा भी जोड़ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि मस्जिद का मामला जो है आज से नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन को जो पैदा फरमाया, पहले पानी ही पानी था, ज़मीन नहीं थी। ईश्वर ने, खुदा ताला ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इरादा किया कि जो है ज़मीन को पैदा करना है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन की ज़मीन को पैदा करना, तो उसकी इब्तिदा अल्लाह ताला ने वहाँ से फरमाई, जाज बैतुल्लाह शरीफ है। फिर उसके बाद ज़मीन को अल्लाह ताला ने बनाया, फिर उसमें ज़मीन हिलने लगी, फिर उसमें पहाड़ कायम कर दिए, सिलसिला है। मेरे और आपके आका सबके नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाए, खुबा में आपका क़ियाम था तो वहाँ खुबा में आपने मस्जिद तामीर फरमाई। फिर आप मदीना मुनव्वरा में आए तो बाकायदा ज़मीन ख़रीद करके मस्जिद नबी तामीर फरमाई। जहाँ कहीं भी मुसलमान जाते हैं तो वह मस्जिद तामीर करते हैं, अल्लाह की बात इज्तिमाई तौर पर। मेरे भाई जमात में गए हुए थे, हाजी मोहम्मद साहब अली भी इंतकाल होगा रहमतुल्लाह अलैह, शोरापुर ताल्लुक़े में, सुरपुर ताल्लुक़े में। तो वहाँ जो है गाँव में एक मस्जिद थी, वो टूट फूट के ख़त्म हो गई। मुसलमान भी अच्छी खासी तादाद में रहते थे वहाँ। तो वो जमात गए तो हमारे भाई साहब भी थे, वहाँ के गांव के पटेल साहब हमारे भाई साहब से मिले, वहीं थे, सुरपुर के थे। तो पटेल साहब हिंदू भाई हमारे, वो भी हमारे भाई हैं, हम सब भाई हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ये मुसलमान कैसी थी तुम्हारे, 50 घर मुसलमानों के यहाँ एक भी मस्जिद नहीं है, मैं ही बोलो मैं पैसे देता हूँ कुछ भी। तो हिंदू भाई जो वहाँ के पटेल साहब है, मस्जिद की तामीर के लिए खड़े हो गए। ये मोहब्बत थी हमारे पास, और मस्जिद तामीर भी वहाँ चंद दिनों में। तो हमारे आज इसके अंदर ज़रूरी है, मेरे को खुशी है आपने पटेल साहब को दावत दी है, पटेल साहब आ गए, बहुत आपका शुक्रिया। तो हम सब मिलजुल के रहना है।
اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ بنیادی 2 تعلیم دیتا ہے. میں پٹیل صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں، ہمارے اور بھی جو بھائی ہیں سب سے پہلی بات اسلام جو بتاتا ہے وحدت الہی، ہم سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے مالک. ہندو بھائی کو پوچھ لیجئے، مسلمان بھائی کو پوچھ لیجئے، کسی عیسائی کو پوچھ لیجئے، پیدا کرنے والا بھائی ایک ہی ہمارا مالک. تو ایک چیز یہ کہ کامن ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ پیدا کرنے والا ایک مالک ہے، ایک ہے، بس اس کا تعارف کرا جائے، پیدا کرنے والا. تمہارا گھر بن رہا، تم چندہ کرتے کیا؟ نہیں کرتے. بچی کی شادی کے واسطے چندہ نہیں کرتے، اور اپنے گھر کے واسطے چندہ نہیں کرتے، اپنی مسجد کے واسطے چندہ کر رہے تم، وہ بھی اللہ کا گھر بولتے ہم سب مسلمان اس کو. اور اپنا گھر اپنے محلے میں بننا ہے، اس کے واسطے تم چندہ کر رہے، اس کے واسطے کیا ہے دوسروں سے مانگ رہے. پہلے آپ لوگ سب جنے لکھاؤ بول کے سب سے لکھانے لگائے انہوں. اس کے بعد پھر انہوں بولے یہ چتاپور شہباد اس سے ہمارا خاص گہرا تعلق ہے، اس لیے پھر میں بھی دیتا ہوں بول کے انہوں بھی تعاون کرے. اس لیے بھاگوڑی والوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات کیا کریں، بڑھ چڑھ کر اس تعمیر کے اندر حصہ لیں. جتنا بھی کام ہے پورا کا پورا بھاگوڑی والوں سے ہونا. آج ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، مدرسے کی بات آتی، مسجد کی بات آتی، 1000 روپے دیے 2000 روپے دیے تو ہم کیا ہے کمال کر لیے سمجھ رہے. وہی کیا ہے بچی کی شادی ہے، بچے کی شادی ہے، جہاں پر اسلام کے اندر خرچ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے شادی کے موقع پر. یہاں پر کیا کر رہے معلوم، لاکھوں سے لگا رہے. نہیں ہے سو والا بھی ایسی شادی کر رہا، دیکھ کے تنگ رہ جا رہے، ارے اتنا اچھا کھانا بنایا، اتنا اچھا کر رہا. اور گھر حیثیت نہیں ہے، اس سے زیادہ اچھا گھر بنا رہے، اپنا گھر اچھا بنا رہے، اور اپنی بچی کی شادی اچھا کر رہے. اللہ معاف کرے، اپنی مسجد کی بات جب باری آ رہی تو وہ گاؤں یہ گاؤں یہاں وہاں پھر کے کیا کر رہے، چندہ اٹھا رہے. تو اس سے کیا بات معلوم ہو رہی، اللہ کے گھر کی اہمیت ہمارے پاس کیا بھی نہیں ہے. حالانکہ حدیث میں ہے جو کوئی کبوتر کے گھونسلے کے برابر بھی گھر بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں. اس لیے حدیث کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی بزرگان دین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی ثابت کیا ہے کہ جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں محل تعمیر کرتے ہیں. اس لیے گزارش ہے جتنے حضرات یہاں پر موجود ہیں آپ حضرات بڑھ چڑھ کر اس کی تعمیر میں حصہ لیں. اور ہمارے جتنے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے وطنی بھائی، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی اس کا برابر ساتھ دیتے رہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مسجد کے بننے میں جو حضرات جیسی بھی کوشش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام کوششوں کو کامیاب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن عزائم سے یہاں پر مسجد اور مدرسہ بنانے کا جو عزم کیا اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمائے. لیکن آج مسجدوں کے اندر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج گاؤں کا بچہ پڑا ہوا گاؤں کی مسجد میں رکھنے کے لیے تیار نہیں اس کو. تو پھر یہ بچے کہاں جائیں گے؟ آپ بتائیے، آپ کہاں جانا ہے؟ بچے پڑھے سو بچے کہاں خدمت کرنا ہے؟ بچے شہروں میں کہاں ہیں مسجدیں؟ آج سب سے بڑا المیہ ہے، سب سے بڑی مصیبت ہے. گاؤں کے اندر تنخواہیں برابر نہیں ہیں. کتنی تنخواہ ہے صاحب؟ 4000 6000. اس دور میں 4-6 ہزار بس ہوتے ہیں کیا؟ بتاؤ آپ. نہیں بس ہوتے 4-6 ہزار روپے. گاؤں والے سنبھالنا پڑتا ہے، اس کو دینا پڑتا ہے. آج ہم اب دوسرے کاموں میں، شادی بیاہ میں، دوسرے چیزوں میں ہم دنیا کا پیسہ خرچتے ہیں، لیکن مسجدوں میں ہمارا بچہ پڑھ کر آیا، ہمارا بچہ حافظ دین بنا، ہمارا بچہ عالم دین بنا ہے تو گاؤں والے خوش ہونا چاہیے. اس کے بجائے بڑا افسوس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ادھر سے ادھر سے بلا کے مسجدوں میں رکھتے ہیں، ہم باہر سے بلا کر. میں اس کا انکار نہیں کرتا، میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ گاؤں کے بچوں کو اہمیت دینا چاہیے پہلے. ارے بھائی ہمارا بچہ ہے، ہمارے سامنے رہے گا، ہمارے سامنے پڑا سو ہے، اس کو رکھنا چاہیے، اس کو اچھی تنخواہ دینا چاہیے. جم کر خدمت کرتے ہیں بچے. آج کئی دیہاتوں میں ایسے بچے ہیں، بچے پڑھ کر گئے. ابھی میں شاہپور کے ایک تعلقے میں گیا تھا گاؤں کے اندر، وہاں 3 بچے ہمارے پڑھے ہوئے ملے، بہترین حافظ قرآن تھے پڑھے سو، اور بہترین عالم دین پڑھے، آگے جا کر پڑھے. اب وہ لوگ تجارت کر رہے ہیں. ایک بچے کو پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ میاں پوچھا کھیتی کام کر رہا ہوں. بولے کہیں کو نہیں صاحب گاؤں میں تھا، میں گاؤں والے مسجد میں سے میرے کو ہٹا دیے، اب میں یہ کام میں لگ گیا ہوں. ارے بھائی تو حافظ بنیا، تو عالم بنیا، تجھے گاؤں والے لا کر تیرے ماں باپ تجھے مدرسے میں ڈالے، اب وہ گاؤں میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تو کیا بتاؤ کہاں جانا ہے بچے. تو اس لیے بڑی نعمت ہے یہ بچے تمہارے پاس پڑھ کر آئے سو، بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت اور کچھ نہیں ہو سکتی. حافظ کا مقام کیا ہے، عالم دین کا مقام کیا ہے.
تو اس لیے یہ عالم دین کو، مساجد کو، مدارس سے یہ ہم جڑے رہنا چاہیے۔ جب تک تم جڑے رہیں گے یہ حافظوں سے، عالموں سے، تو انشاءاللہ تمہاری کامیابی رہیں گی، گاؤں کے اندر رحمتوں کی بارش برسیں گے، ورنہ نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا۔ یاد رکھو، اس لیے بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے مجھ سے محبت کرے۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ صحابہ سے محبت کرے، پھر جو صحابہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن سے محبت کرنے والا ہو جائے۔ جو قرآن سے محبت کرتا ہے تو قرآن والوں سے محبت کیا جائے۔ پھر آپ نے آخری میں فرمایا کہ وہ سب سے محبت زیادہ کرنے والا وہ شخص ہونا چاہیے جو مسجدوں سے محبت کرنے والا ہو۔ تو اس لیے گزارش اس بات کی ہے کہ مسجد سے بھی محبت رہے، امام صاحب سے بھی محبت رہے، مؤذن سے بھی محبت رہے، اور مسجد کو تعمیر کرنے کے بعد فرمایا کہ اس مسجد کا انتظام اچھا بہتر سے بہتر ہم کو چلانا چاہیے۔